جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں رفعت عباس ابتباد سے بول رہا ہوں. جی پوچھیے اپنا سوال پوچھیے. میں وزیر اعظم صاحب کو ایک تو اس بات پر داد دیتا ہوں کہ وہ براہ راست عوام سے مخاطب ہوتے ہیں. میرا سوال وزیر اعظم صاحب یہ ہے کہ گراس روٹ لیول تک عوام تک جمہوریت کے ثمرات جب تک بلدیاتی الیکشن نہ ہوں تو نہیں پہنچ پاتے. تو میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ کی حکومت اور اپوزیشن جو بڑی جماعت ہے وہ کیوں کر بلدیاتی انتخابات سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں. رفعت صاحب بہت بہت شکریہ. رفعت صاحب بہت شکریہ. دیکھیں یہ بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف کا دور تھا تو بلدیاتی الیکشن کی طرف بہت توجہ کی گئی تھی، مگر انہوں نے پروونشل آٹونومی کا خیال نہیں کیا تھا. اٹ واز کنٹرولڈ بائی دا پریزیڈنٹ. جب میں آیا تو ہم نے وہ اختیارات صوبوں کو منتقل کر دیے، کیونکہ پروونشل آٹونومی کے تحت آپ یہ اختیارات فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں مل سکتے تھے. اب صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ انسٹیڈ کہ وہ جنرل وہ کہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز کرائیں، پہلے بلدیاتی الیکشنز تو کرائیں. پہلے اپنے چاروں صوبوں میں بلدیاتی الیکشنز کرائیں تاکہ گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی پراسپر کرے، فلرش کرے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس وقت جو ینگر جنریشنز ہیں، جبکہ ووٹرز کی کروا کیوں نہیں رہے؟ ان کا سوال تو یہی ہے، آپ خود بھی ایگری کرتے ہیں کہ بہت ضروری. میں نے آپ کو یہی گزارش کی کہ اٹس اے پروونشل سبجیکٹ، اٹ از ناٹ اے فیڈرل سبجیکٹ، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرفیئر ان دا پروونشل سبجیکٹس، چونکہ وہ ان کا ایک صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہے. تو اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کرائیں. کیونکہ آپ جب سوال کر رہے تھے کہ کامن مین کے لیے کیا فائدہ ہوا اور جو اقدامات گنوائے جا رہے تھے، اس میں ایک قدم جو بلا شبہ آپ کی حکومت نے کیا، آپ کو اگر یاد بھی ہو جب میں نے آپ سے آخری انٹرویو کیا تھا تو اس وقت آپ نے وعدہ کیا کہ میں اپنی کابینہ کا سائز چھوٹا کروں گا. حالانکہ کانسٹیٹیوشنلی آپ پہ بائنڈنگ بھی نہیں تھا اس وقت 28ویں ترمیم کے بعد کہ اس دفعہ کرتے. اچھا کام کیا، مگر اس کے باوجود آپ کی اپنی پارٹی کو اس کا نقصان ہوا. پارٹی کے اندر لوگ ناراض ہوئے. شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ وہ اب ایک نئی پارٹی شاید بنانے جا رہے ہیں. تو جو اچھا قدم بھی لگتا ہے بظاہراً آپ کو کریڈٹ ملنا چاہیے تھا، اس کا آپ کو کریڈٹ کیوں نہیں لے سکتے؟ دیکھیں ہر کام کا اس کا نیگیٹو اور پازیٹو پہلو ہے. ایک طرف آپ کی ڈیمانڈ ہے، ایک طرف تمام لیڈرشپ آف دا کنٹری کی ڈیمانڈ ہے، ایک طرف عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ فوج ظفر موج کابینہ جو ہے اس کو مختصر کیا جائے. ہم نے مختصر کیا ہے، مگر میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ پارٹی کے اندر ڈویژن ہو گئی ہے. کوئی پارٹی کے اندر ڈویژن نہیں ہوئی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک آرگنائز پارٹی ہے، بہت بڑی جماعت ہے، اختلاف رائے جمہوریت کی روح ہے. جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں اور وہ رہیں گے. اس لیے آپ کو یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ کہیں پیپلز پارٹی میں ڈویژن. شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا فیوچر ہے پیپلز پارٹی میں؟ ان کا فیوچر ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. تو اگر ان کا فیوچر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تو اتنی ناراض تقریریں کیوں کرتے پھر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ ان سے پوچھیں. مگر اس میں ایک سوال یہ جتنے فیصلے ہوئے تمام منسٹرز کے وہ سب آپ کے لیے ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے پاس جو کیبنٹ منسٹرز آئے وہ کہتے ہیں ان کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا کس کو کون سا عہدہ مل جائے گا. دیکھیں جہاں تک کیبنٹ کا فارمیشن کا تعلق ہے، نیچرلی دیٹ از دا پریروگیٹو آف دا پرائم منسٹر، بٹ اٹ از دا کولیشن گورنمنٹ اور اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے، اور مجھے تمام اتحادی جماعتوں کے لیڈر سے، پارلیمنٹری لیڈر سے ان کے کابینہ کے نام لینے ہوتے ہیں. اور میں نے اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے اختیارات لیے کہ آپ مجھے دیں کہ ہم کیبنٹ کو فارم کریں. نیچرلی آئی ہیو ٹو کنسلٹ مائی پارٹی کو چیئر پرسن ایز ویل. آپ کی کیبنٹ میں فورن منسٹر ہی نہیں ہے وزیر اعظم اس وقت، 3 ہفتے ہو گئے ہیں فورن منسٹر نہیں ہے. یہی تو یہی امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ کو یہی تو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ان دا ایبسنس آف اے فورن منسٹر دا پرائم منسٹر از اے فورن منسٹر، نمبر 1. اینڈ نمبر 2 دا منسٹر آف اسٹیٹ ہینا ربانی کھر، شی از دا منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز. لوگ محسوس کرتے ہیں ان کا تجربہ نہیں ہے فارن افیئرز کا. آپ دیکھیں کہ جو 5 سال سے تسلسل سے وزیر ہیں، فارن افیئرز اکنامک افیئرز کو ڈیل کر رہی ہیں، اور اسمبلی میں فارن افیئرز کو بھی ڈیل کر رہی ہیں، اور فائنانس اکنامک افیئرز اینڈ ویمن ڈویژن کو بھی وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو اس کا تجربہ آپ کس قسم کا چاہتے ہیں؟ اور فارن افیئرز میں موسٹلی ایشوز آر ریلیٹڈ ٹو اکنامکس. اچھا کالز کا بڑا پریشر ایکچولی. کال جی کون صاحب بول رہے ہیں ہمارے سے؟
جی میں صاحبان ترین بول رہا ہوں لاہور سے. جی صاحبان صاحب. میری پرائم منسٹر صاحب سے ایک میں نے ریکویسٹ کرنی ہے جی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پرائم منسٹر صاحب کو شائستگی, حلیمی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک ان کے اندر ایک بلٹ ان چیز کی ہے, وہ میری ریکویسٹ ہے کہ جی تھوڑی سی اگر یہ کائنڈلی اگر ان سب باقی پارٹیز کو جو ہیں وہ تھوڑا سا اگر ان کو اپنی اگر کوئی مشین ہے یا کوئی چیز ہے اگر ان میں تھوڑی ڈال دیں تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں گا. بہت شکریہ جناب. کیا کہیں گے وزیر اعظم؟ دیکھیں میں جو فالو کر رہا ہوں وہ میں فالو کر رہا ہوں اپنی لیڈرشپ کو, ریکنسیلیشن مفاہمت کی سیاست کو, اور وہ میں نے انہیرٹ کی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے. تو لہٰذا میں نے اس ریکنسیلیشن کی پالیٹکس ہی ہے کہ میری میجورٹی نہ ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ جو 2/3 میجورٹی میں رہتے ہوئے بھی جو نہیں کر سکے, تو وہ ہم نے اپنی ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کے ذریعے. سر بصد احترام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس سے آپ نے اپنے آپ کو تو پاور میں رکھا, اپنی پارٹی کو, لیکن ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کی وجہ سے عوام کے مسائل جو ہیں وہ سالو نہیں ہو پائے. کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ نے 18ویں ترمیم کہی, آپ نے 19ویں ترمیم کہی, آپ نے NFC ایوارڈ کیا, آپ نے جتنی لیجسلیشن اس وقت تک ہوئی ہے کنسنسس کے ساتھ ہوئی, حتیٰ کہ بجٹ تک کنسنسس سے پاس ہوئے ہیں. تو اس میں ریکنسیلیشن تو پولیٹیکل میچورٹی آنی چاہیے. ایک سوال جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, وہی کالر نے جو کہا کہ آپ کی حلیم طبیعت ہے, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, PML نون بہت زیادہ آپ کو پسند کرتی ہے, اور جب ریکنسیلیشن کی حکومت تھی اس وقت بھی, اور آج جبکہ آپ کہتے ہیں مفاہمت کی بجائے مساہمت کی سیاست ہے, تو تب بھی زرداری صاحب کے خلاف وہ بیان بازی کرتے ہیں اور لیڈرز کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ کو وہ کبھی کچھ نہیں کہتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے وہ اپنی پارٹی کے کو چیئرپرسن ہے, جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے وہ اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں, تو اس لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی یہ وہ دونوں اس کا جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے ہاؤس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور میں نے کبھی ڈسکریمنیشن نہیں کی. میں تمام اراکین پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں, تمام لیڈرشپ کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ایک ساتھ فالو اپ سوری کہ جب آپ کو پیپلز پارٹی کو کہا بھی کہ نکال دیا جائے یا نکل جائے منسٹرز وہاں سے پنجاب حکومت سے, شہباز شریف صاحب آپ سے کیا کہنے آئے تھے؟ دیکھیں, انہوں نے مجھے صرف ایک ہی بات کی کہ ہمارے اوپر پارٹی کا بہت پریشر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آنریبل طریقے کے ساتھ ہم رائے جدا کر لیں. تو میں نے کہا ویلکم, وی آر ریڈی ٹو سٹ ان اپوزیشن. اس میں برائی کیا ہے, اور آپ اس میں کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ اب سینٹر میں بھی تو وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اگر ہم پروونس میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, واٹ از دا ڈفرنس؟ اب لوگ سوال بہت پوچھنا چاہ رہے ہیں, وہی سوال بلکہ ان کو زیادہ ٹائم, میں بھی بڑا پوچھنا چاہ رہا ہوں, لیکن لوگ آپ صبر کریں, ان کو ٹائم دیں. جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ کون صاحب ہمارے ساتھ؟ کوئی خاتون ہونی چاہیے. آپ ذرا مہربانی کر کے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز. جی پلیز بولیے, کون صاحب ہے؟ افتخار بٹ لاہور سے. جی افتخار صاحب سوال پوچھیے اور اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر دیں کائنڈلی. جی میں تو سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. جی جو انہوں نے جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے جو خدمات اس قوم کے لیے کی ہیں, اور جو ان کی پارٹی سے وابستگی, اور جو انہوں نے پارٹی کے ساتھ سنسیئرشپ کے ساتھ پارٹی کو لے کے چلے ہیں, اس میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں پرائم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے بھی جمہوریت کے لیے جو کچھ سوچ رکھا ہے, آیا ایسا کیا ان کے ذہن میں اب آپ کے 3 سال کے بعد یہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کاف لیگ کے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لی ہے؟ بہت شکریہ اگر یہ سلسلہ افتخار صاحب, بہت شکریہ. ایکچولی یہ سوال ان کو پوچھنا چاہیے تھا نواز شریف صاحب سے, یہ تو آپ سے بنتا نہیں ہے وزیر اعظم. دیکھیں, میں اپنی پرسنل اوپینین تو دے سکتا ہوں. میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام ہمیں کرنا چاہیے, اور ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کر رہے ہیں. میں اپنی پرسنل میری اوپینین جو یہ ہے کہ اگر میری صورتحال ایسی سینٹر میں آ جائے کہ میں میجورٹی کھو جاؤں, یا میں اپنے آپ کو نہیں, جیسے آپ نے پہلے کہ آپ اپنی کرسی کی
بات کر رہے ہیں جیسے کسی نے کہا کہ اس کو بچا رہے ہیں، تو میں آپ کو صرف بتانا کیا کہا وزیر اعظم، لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پالیٹکس آف ریکنسیلیشن، میں لوگوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی کرسی کو بچا رہے ہیں، مگر مجھے اگر ایسی پوزیشن آ جائے آئی پریفر ٹو سٹ ان دا اپوزیشن دین فار ڈوئنگ ہارس ٹریڈنگ. اچھا ایک بہت سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، کیبنٹ کی ایکسپینشن کب متوقع ہے؟ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. نہیں اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. کسی وقت بھی آپ نے بارہا کہا کہ کیبنٹ کو ری شفل کرنا تو ایک روٹین کی چیز ہے. پہلے آپ کہتے تھے کیبنٹ کو کم کریں، ری شفل کریں، اور اب کہہ رہے ہیں پھر بڑھائیں گے کب. تو اب یہ میرے اوپر چھوڑ دیں. لیکن کیبنٹ کو آپ نے کہا کہ روٹین تھا، اس کو ری شفل کرنا روٹین تھا، بات اس حد تک صحیح، لیکن کوئی نہ کوئی بیسس تو ہوتی ہے نا. اب 2 سال آپ کے رہ گئے ہیں، آپ کی حکومت کا کیا ویژن ہے، اور آپ نے کیبنٹ کو بھی ری شفل کیا ہے، تو آخر کوئی ویژن ہوگا، کوئی وجوہات ہوں گی کیبنٹ کو ری شفل کرنے کی. دیکھیں پہلی بات ہے کہ ایک پبلک کی ڈیمانڈ تھی، ہم نے احترام کیا. دوسری لیڈرشپ کی ڈیمانڈ تھی، وہ بھی ہم نے ایکسیپٹ کی. تھرڈلی ہم نے جو آئینی ترمیم ہے اس کے مطابق ہم نے نیکسٹ ٹرم سے ہم نے اس کو کم کرنا تھا، مگر ہم نے اس کو پہلے سے اپنے یوز ٹو کر لیا تاکہ یہ ایک ہم اس طریقے سے چلیں جو آئین کے اندر رہتے ہوئے 11% کے مطابق میں اب بھی 49 منسٹرز رکھ سکتا ہوں، مگر میں اتنے